بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتین کا کہنا یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پہلے ذکر آیا ہے۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اسلم مع ابیہ بمکہ وہو صغیر، یہ جو ہے ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بچپن ہی میں ایمان لے آئے تھے اپنے والد کے ساتھ، اور یہ جو ہے عشاقین صحابہ میں سے ہیں، یہ عشاقین صحابہ میں سے ہیں، یعنی بڑا عشق رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الترغیب الترہیب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیشاب کیا کرتے تھے، اگر حضرت کا وہاں سے گزر ہوا دوسری مرتبہ، اگر حضرت کا وہاں سے گزر ہو جایا کرتا تھا ابن عمر کا، تو وہیں پر پیشاب کیا کرتے تھے۔ حج کا موقع تھا، آ رہے ہوں گے، راستے میں ایک جگہ پر رکے تو رکنے کے بعد پیشاب کرنے لگے، حالانکہ پیشاب کیا نہیں وہاں پر۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پیشاب تو کیا نہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہاں سے ایسے ہی نکل جاؤں، تو وہاں پر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو عشاقین صحابہ میں سے ہیں۔ اور امام نافع فرماتے ہیں ما مات ابن عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم جو ہے اس دنیا سے نہیں گئے ہیں حتی عاتق 1000 انسان او زادہ، یہاں تک کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے جو ہے یعنی 1000 سے زائد غلام آزاد کیے ہیں۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دنیا سب کی طرف مائل ہوئی اور سب دنیا کی طرف مائل ہو گئے سوائے عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ کے، یعنی بڑے عظیم الشان صحابہ میں سے ہیں۔ صحابہ میں ہر پھول کی جو ہے خوشبو الگ ہوتی ہے، تو صحابہ جتنے بھی ہیں شان والے ہی ہیں، لیکن ہر پھول کی جو ہے خوشبو آپ کو الگ ملے گی۔ تو ایک مرتبہ ان کے وفات جو ہے کیسے ہوئی کیسے نہیں، یعنی 73 عیسوی میں جو ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو جس وقت میں قتل کیا گیا تو ان کے بعد جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے ان الحجاج خطب یوما واخر الصلاۃ، کہ حجاج بن یوسف جو ہے خطبہ دے رہا تھا، جب وہ خطبہ دے رہا تھا تو خطبہ دیتے ہوئے نماز کو جو ہے خوب مؤخر کیا۔ جب نماز خوب مؤخر ہو گئی تو حضرت وہیں پر موجود تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہما وہیں پر موجود تھے، تو فرمانے لگے ان الشمس لا تنتظر، کہ بھئی سورج تھوڑا ہی انتظار کرتا ہے، سورج انتظار نہیں کرے گا۔ پھر اس نے کہا اضرب الذی فی عینک، کہ میں ضرور آپ کی آنکھیں خراب کروں۔ اس کو یہ بھی خوف تھا کہ انہ کان یخاف علیہ ان یدع الخلافہ، وہ اس چیز کا خوف رکھتا تھا کہ کہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے یہ کہیں خلافت کا دعویٰ نہ کر دے کہ بھائی میں بھی خلیفہ ہوں، یہ خلافت کا دعویٰ کر دے۔ تو اس خوف کی بنا پر جو ہے اس نے یہ کام کیا کہ کسی کو پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد ایک زخم پر جو ہے، ایک خنجر پر جو ہے کسی کو پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد جو ہے ایک خنجر پر جو ہے تیزاب لگایا، کوئی زہر لگایا، اور زہر کو لگانے کے بعد فزاحمہ فی الطریق، تو اس راستے میں جو ہے وہ بھیڑ گیا وہ شخص جو ہے، اس نے وہ جو ہے خنجر جو ہے حضرت کو مار دی، اور اس کی وجہ سے جو ہے حضرت کی وفات ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے۔
حضرت نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھ کو حل میں دفنایا جائے، لیکن حجاج کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا، حجاج زیادہ تھے، یہ چیز ہو گئی۔ پھر ایک چیز سمجھو یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ایک چیز یہاں پر سمجھو کہ بنی الاسلام علی خمس، امام بخاری علیہ رحمہ یہاں پر حضرت کا بھی یہ استدلال ہے، سب کا یہ استدلال رہتا ہے محدثین کا، کہ یہ زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ایمان ہی کا حصہ ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت کا استدلال نہیں بنتا ہے۔ کیوں نہیں بنتا ہے کہ اعلی خمس؟ کیونکہ مبنا علیہ کا غیر ہوتا ہے، مبنی جو ہوتا ہے وہ مبنا علیہ کا غیر ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے چھت، یہ سمجھو چھت، اور یہ دیواریں ہیں۔ تو جو چھت ہے وہ دیوار نہیں ہے، اور جو دیوار ہے وہ چھت نہیں ہے۔ جو چھت ہے وہ دیوار نہیں ہے، اور جو دیوار ہے وہ چھت نہیں ہے۔ تو ہر چیزوں میں مغایرت ہوتی ہے، دونوں چیزوں میں مغایرت ہے۔ تو حضرت کا استدلال نہیں بنتا ہے، تو ان کا استدلال بنے گا اعلیٰ کو من کے معنی میں لو، کہ بنی الاسلام من خمس، کہ اسلام جو ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ اس طریقے سے حضرت کا استدلال بنے گا، ورنہ تو یہ ان کا استدلال نہیں بنے گا، کیونکہ محدثین جو ہے سیدھے سادے ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر یہ منطقی وغیرہ یہ پیچ نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر اب یہاں پر ایک چیز سمجھو، یہ بنی الاسلام، اسلام جو ہے ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہوا اسم للشریعت دون الایمان، کہ یہ نام ہے شریعت کا نہ کہ ایمان کا، یہ نام ہے شریعت کا نہ کہ ایمان کا۔ اور بھائی میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ساری چیزیں پہلے ہی بتلا چکا ہوں ایمان کی بحث میں، کہ بھائی ایمان اور اسلام میں فرق، ایمان اور اسلام میں کون سی نسبت ہے کون سی نہیں۔ تو یہاں پر اجتماع، افتراق، یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پر بتلا دی تھی۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں۔ اور پھر اسلام سے مراد یہاں پر کون سا اسلام مراد ہے؟ اسلام کامل مراد ہے، الاسلام الکامل، یعنی کامل اسلام مراد ہے یہاں پر۔ اور الف لام کون سا ہے الاسلام میں؟ یہاں پر الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، یعنی اسلام وہی معتبر ہوگا، اسلام وہی سب سے اچھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں تک آیا ہے، وہی اسلام اچھا ہے، وہی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے اسی چیز کا نام ہے، ایمان، اسلام، ساری چیزیں جو ہے وہی طریقہ جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتے کہ بھائی پوجا کرنا یا کوئی دوسرے کام، یہ جو بدعات جو ہے، خرافات جو ہے آج کل نئی نئی ایجاد ہو رہی ہے، وہ بھی اسلام ہے، تو وہ اسلام نہیں بنے گی۔ اسلام تو صرف معبود نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر، جس سے اسلام کامل مراد ہے۔ علی خمس، اب یہاں پر عدد تو ہے خمس، علی خمس، لیکن معدود نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی چیز سمجھو، خمس میں جو ہے عدد تو موجود ہے، معدود موجود نہیں ہے۔ تو جب معدود موجود نہیں ہے تو یہاں پر معدود کیا نکالیں گے؟ ظاہر بات ہے کوئی چیز جب گنی جاتی ہے تو 2 چیز ہوتی ہے۔ اب یہ کہے 5، یہ تو بات مکمل نہیں ہوتی ہے، کہے 10، یہ بات بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 10 پین، یہ بات مکمل ہے، 10 کاپی، یہ بات مکمل ہے، کوئی بھی چیز لے لو، 10 موبائل، تو یہ بات مکمل ہے۔ تو اس کے لیے عدد کے لیے معدود چاہیے، تو اب وہ معدود جو ہے ہم کیا نکالیں گے؟ تو یہ جو ہے مختلف نکالے ہیں، یہ نکالے ہیں علی خمس دعائہم، یعنی 5 خصال، علی 5 خصال، علی 5 قانون، علی 5 اشیاء، علی 5 اصول قواعد، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں نکالی ہیں۔ علی 5 ارکان و خصال و اشیاء، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں نکالی ہیں۔ اب پھر یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ جو ہے وہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب تو اس کا اعراب سمجھو، فصیح جو اعراب ہے وہ شہادتی ہے، فصیح اعراب جو ہے وہ شہادتی ہے۔
البتہ اعراب جو ہے تینوں جاری ہو سکتے ہیں یہاں پہ، اس کے جیسی کوئی بھی جگہ ہو جہاں پر اجمال کے بعد تفصیل ہوتی ہے، یہ چیز سمجھو قاعدہ ہے، اجمال کے بعد جہاں پر تفصیل ہوتی ہے تو تفصیل میں جو ہے پانچوں یہ تینوں قاعدے جاری ہو جاتے ہیں، مرفوع بھی، منصوب بھی، مجرور بھی، یہ تینوں ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیسے جاری ہوں گے؟ اب وہ ایسے جاری ہوں گے، اس کو سمجھو، علی خمسن یہ بدل ہے، یہ شہادت لا الہ الا اللہ یہ بدل بنے گا علی خمسن سے، علی خمس خصال، علی خمس قانون، ان سے جو ہے یہ بدل بن جائے گا۔ اب جب بدل بنے گا تو بدل جو مبدل من کا اعراب ہوتا ہے وہی بدل مبدل من دونوں کا اعراب جو ہے ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی جب یہ مجرور ہے علی کی وجہ سے تو یہ بھی مجرور ہو جائیں گے، علی خمس خصال شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی اسلام کی بنیاد ان میں سے ہے، اور وہ 5 خصلتیں یہ ہیں، ان 5 خصلتوں پر ہے اور 5 خصلتیں یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی یہ بدل۔ اور پھر دوسری چیز یہ سمجھو کہ بدل الکل ہے یا بدل البعض ہے۔ بدل الکل تو یہ ہے کہ کوئی چیز بولی جائے اور اس کا پورا حصہ مراد لیا جائے، مثلا میں کوئی شخص میرا نام لے اور مجھ سے جو ہے میرا پورا حصہ مراد لے تو یہ بدل الکل ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ یہ لے لے تو بدل البعض بن جائے گا، یہ کہے کہ میں مولانا کا ہاتھ تو یہ بدل البعض بن جائے گا، یہ چیز ہو گئی۔ تو یہاں پر جو ہے فصیح جو ہے بدل البعض ہے، اصح اور فصیح جو ہے وہ بدل البعض ہے۔ پھر اب یہاں پر ان مخففہ من المستقبلہ ہے، اور لا یہ لا نفی جنس ہے، لا الہ الا، بعض نے کہا ہے کہ استثناء کا ہے، بعض نے کہا ہے کہ غیر کا ہے، الا اللہ۔ اب اللہ کو جو ہے مجرور بھی پڑھا ہے، انہیں منصوب بھی جائز قرار دیتے ہیں اس پر استثناء ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی خبر جو ہے یہ خبر ہے اور مبتدا جو ہے محذوف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں لا کے اس پر محل پر جو ہے اس کا وہ ہے عطف ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہ ہے۔ تو اس میں یہ دونوں یہ بدل الکل ہو گیا۔ اور پھر اگر منصوب نکالتے ہیں، منصوب پڑھے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں مراد لیتا ہوں اس سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آنی نکالیں گے، آنی اقام الصلاۃ، آنی اطاع الزکاۃ، ہر اس میں نکالیں گے، یا پھر جو ہے مبتدا محذوف نکال لو، مبتدا جو ہے محذوف کی خبر ہو جائے گی، ہوا شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تو تینوں اعراب ہو گئے، یہ تینوں اعراب ہو گئے، اور وہ اس کی بھی بات بتلا دی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ پھر ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ چیز ہو گئی۔ تو ایک چیز سمجھو یہاں پر کہ بھائی اصل جو ہے جھگڑا جو ہے وہ منع کرنے پر شروع ہوتا ہے، جھگڑا جو ہے وہ منع کرنے پر شروع ہوتا ہے، ہاں جی کرنے پر کوئی جھگڑا شروع نہیں ہوتا ہے۔ جس دن آپ کسی کو منع کر دو گے اسی دن جو ہے جھگڑا شروع ہوگا، بدعات کی مخالفت کرو گے تو اسی دن جو ہے جھگڑا شروع ہو جائے گا، لوگ دشمن ہو جائیں گے، سمجھے؟ خرافات بدعات کی جو شخص، کوئی بھی شخص ہو اس میں کسے باشد کوئی بھی ہو، جو خرافات اور بدعات کی جو ہے مخالفت کرتا ہے، لوگ اس کے خود بخود دشمن بن جاتے، لوگ جو ہے اس کے خود بخود دشمن بن جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ صادق و امین کہا کرتے تھے، یعنی ہمارا امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، سب سے اچھا ہے، فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ حجر اسود کا جو واقعہ ہے کہ پتھر رکھنے کی جب باری آئی کہ کون رکھے گا، کہ بھئی چلو جو بھی صبح آ جائے گا تو وہی رکھے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح مکہ میں آئے تو دیکھا کیا کہ کہنے لگے کہ بھائی صادق و امین آ گیا تو یہی رکھے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت جو ہے اعلیٰ قسم کی دی تھی۔ نبی جو ہوتے ہیں اپنی قوم میں سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، سب سے ذہندار ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا آگے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودان باطلہ پر جب بھی چوٹ ماری ہے تو سب دشمن ہو گئے، تو اسی طریقے سے آج بھی ہے، اگر خرافات، رسومات اور بدعات پر جب بھی آپ چوٹ مارو گے تو تبھی لوگ جو ہے آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہی چیز ہے کہ لا الہ منع کرنا بھی سیکھو، مولویوں منع کرنا بھی سیکھو، جب منع کرنا سیکھو گے تبھی مزہ آئے گا زندگی کا، تبھی مزہ آئے گا زندگی کا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا تو کلمہ ہی اس چیز سے شروع ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب کی نفی کی ہے، کوئی بھی نہیں، اگر موجود ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اگر موجود ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ پھر بعد میں اس بات ہے کہ الا اللہ، کہ اللہ ہی ہے، اور اللہ ہے، اللہ رہے گا، اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا، یہ چیز ہو گئی۔
پھر بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے پہلی حدیث میں بتا دیا تھا، نبی اور رسول میں فرق بھی بتلا دیا تھا۔ تو یہ سمجھو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور سے ہے، تو عبد انسان اور آدمی کا فرق کیا ہے؟ عبد یعنی عبد انسان اور آدمی کہتے کسے ہیں؟ اس میں فرق بتلاؤ کیا ہے؟ جب آپ دیکھو گے عبد کے کسی بھی ڈکشنری میں اٹھاؤ گے انسان کے جو معنی تھے یہی اس بشر کے آتے ہیں، یہی اس بشر کے آتے ہیں۔ تو جب بشر کے معنی آتے ہیں تو پھر نبی جو ہے وہ انسان ہی تو ہوئے، نبی جو ہے وہ انسان ہی تو ہوئے، یہ چیز ہو گئی۔ پھر وہ ایتاء الزکاۃ و اقام الصلاۃ یعنی المفروضہ، صلاۃ المفروضہ مراد ہے، یہ ارکان مخصوصۃ و معلوم، وہ ارکان مخصوصہ جو نماز کے ارکان ہیں وہ مخصوصہ اعمال مراد ہے، اس سے مفروضہ، اس سے جو ہے فرض نماز مراد ہے۔ ایتاء الزکاۃ المفروضہ ای ایتائیہا یعنی زکوٰۃ کا دینا، و تملیکہا لمصارفہا اور مصارف میں اس کی تملیک کرنا۔ اب بہت سے شخص جو ہے ایسے ہی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، امیر کو دے رہے ہیں، غریب کو دے رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے کس کو دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے۔ تو بھائی بات سنو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اب یہ چیز سمجھو کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو ان 8 مصارف کے علاوہ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مصرف میں دینا بھی ضروری ہے اور مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مصرف میں دے مالک نہ بنائے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شخص مصرف میں نہ دے مالک بھی بنا دے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ممبروں پر اعلان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد کے امام ہوتے ہیں، مسجد کے مؤذنین ہوتے ہیں، ممبروں پر اعلان کرتے ہیں، صدقے فطرے کا لے رہے ہیں، ممبروں پر اعلان کر اعلانیہ جو ہے اعلان کرتے ہیں اور لیتے ہیں۔ چور ہیں، ڈاکو بدماش جو ہے ایسے ہی لیتے ہیں، یعنی غریبوں کا حق ہے۔ اب خود دیکھو، اگر غریبوں کا حق غریبوں تک نہ جائے، اگر غریبوں کا حق غریبوں تک نہ جائے تو ان کے دل سے جو آہ آسمان پر جائے گی، اس سے لوگوں کی جو ہے طبیعتیں بھی خراب ہوگی، بیڑا گرک ہو جائے گا، لوگ جو ہے بیکار ہو جائیں گے۔ اور آج کل جو ہے بھئی مدارس میں ضرورت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا پاک پیسہ جو ہے مدارس میں دو، اپنا پاک صاف پیسہ جو ہے مدارس میں دو۔ زکوٰۃ تو جو ہے مال کا جو ہے میل کچیل ہوتا ہے، تو جو مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ آپ ہی کے تو بچے ہیں، وہ آپ ہی کو تو نمازیں پڑھائیں گے، تو آپ لوگ جو ہے انہیں پہلے ہی اپنا میل کچیل کھلا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، جو ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہوں گے، ہمارے جنازے کی نمازیں پڑھائیں گے، وہ جو ہے پلتے ہیں، وہ میل کچیل کھا کر پلتے ہیں، پھر ان کے دلوں میں نورانیت کہاں سے آئے گی؟ خود بتلاؤ، ان کے دلوں میں نورانیت کہاں سے آئے گی؟ تو بھائی اصل چیز یہ ہے کہ مصارف دیکھو، اب جو ہے مدارس کے اندر بھی جو ہے ہر مدرسے میں زکوٰۃ نہیں لگتی، ہر مدرسے میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، بلکہ مدرسے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے، میں اس کو بعد میں چھیڑوں گا انشاءاللہ کسی دن۔ تو مدرسے میں بھی ہر مدرسے میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، مدرسے کی تعمیر میں، مسجد میں، مدرسے میں یا کسی جگہ دوسری جگہ پر آپ عوامی کام کے لیے جو ہے زکوٰۃ کو نہیں دے سکتے ہو، بلکہ زکوٰۃ انہی کو دینی ہوگی جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص مثلا یہ فرض کرو امام ہے، امام جو ہے امام کو جو ہے زکوٰۃ کے اصل کے فطروں کے پیسے دے، تو نہ تو فطرے ادا ہوں گے اور نہ جو ہے امام کی تنخواہ ادا ہوگی۔ یہ تو آپ لوگوں کی گردن میں وبال بن جائے گی، یہ آپ لوگوں کی گردن میں وبال بنے گی۔ تو اس کے مصارف دیکھو، جو مصارف ہے انہی میں زکوٰۃ دو، اس کے علاوہ کہیں پر زکوٰۃ مت دو۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر فرمایا والحج، اور حج کرنا۔ اب حج میں جو ہے یہ الف لام کون سا ہے، یہ چیز سمجھو۔ حج میں جو ہے الف لام کون سا ہے؟ یہ الف لام جو ہے اصل جو ہے یہ عہد ذہنی کا ہے۔ والاصل فی الالف لام عہد، کہ اصل جو ہے الف لام میں وہ عہد ہے، کیونکہ معہود عبادت مراد ہے۔ حج میں بھی آپ دیکھو گے تو معہود چیزیں مراد ہے، معہود کہتے ہیں یعنی جانی پہچانی متعین کی ہوئی
وہ چیزیں عبادت مراد ہے، اور دوسری چیزیں شامل نہیں کر سکتے ہم. جیسے نماز ہے، نماز جو ہے معہود ارکان مراد ہوتے ہیں، یعنی مخصوص ارکان. معہود کہتے ہیں جانے پہچانے، جو کہ طریقہ ہے. معہود کہتے ہیں گنی چنی ہوئی، یعنی جانی پہچانی ہوئی چیزیں. تو یہ چیز ہو گئی، تو اس میں وہ ہے. اور پھر یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے. وہ اشکال یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ حج کو جو ہے مقدم کیا ہے اور صوم کو جو ہے مؤخر کیا ہے. یعنی حج کو پہلے لائے ہیں اور روزوں کو بعد میں لائے ہیں، حالانکہ ترتیب جو ہے اس کے برعکس ہے. روزے پہلے ہونے چاہیے تھے اور حج جو ہے بعد میں ہونا چاہیے تھا. امام بخاری علیہ رحمہ نے، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے جو ہے کتاب الصوم کو مقدم کیا ہے حج پر. حج کو جو ہے کتاب الصوم کو جو ہے مقدم کیا ہے حج پر، کہ پہلے جو ہے روزے کے بیان کو لائے ہیں، بعد میں حج کو لائے ہیں. تو پہلی چیز یہاں پر یہ سمجھ لو کہ یہ واو جو ہے ترتیب کے لیے نہیں ہے. الواو لمطلق الجمع، یہاں پر جو یہ واو ہے مطلق جمع کے لیے ہے. مطلق جمع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں پر جو ہے ترتیب کے لیے نہیں ہے. جیسے اس چیز کو سمجھ لو اس طریقے سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ پہلے مدد ہوگی. بغیر اللہ کی مدد کے کون عبادت کر سکتا ہے؟ کوئی شخص بھی عبادت نہیں کر سکتا ہے اللہ کی اس کی استعانت کے بغیر. تو یہ ہے ایاک نستعین و ایاک نعبد. سمجھ گئے یہ چیز کہ یہ ہے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی پھر جا کر عبادت ہوگی. تو یہ وہ جو ہے یہاں پر یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، کیونکہ رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ رکوع جو ہے پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے. تو یہاں پر سجدے کو مقدم کیا. تو یہاں پر بھی جو واو ہے واو جمع کے لیے نہیں، ترتیب کے لیے نہیں ہے. اور پھر ایک وہ ہے یہ ہے کہ یہاں پر حج کو جو ہے کیوں مقدم کیا ہے؟ حالانکہ روزوں کی مشروعیت جو ہے وہ 2-3 میں ہوئی ہے، اور اس کی میں جو ہے 5-6 قول ہے. ایک یعنی اس کو جو ہے 5-6 قول ہے حج کے بارے میں. 5 کا بھی ہے، 6 کا بھی ہے، 7 کا بھی ہے، 8 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے. تو اس میں جو ہے کئی قول ہے حج کے بارے میں. تو بھائی یہ ابھی اس کا جواب دے دیا ہے کہ جمع کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. اور پھر اب یہاں پر یا اس وجہ سے مقدم کیا ہے، یہ چیز سمجھ لو. اس وجہ سے مقدم کیا ہے کہ کچھ جو ہے عبادتیں جو ہیں کچھ صرف بدنی ہے جیسے کہ نماز، کچھ صرف مالی ہے جیسے کہ زکوٰۃ. تو اس کو لائے ہیں، یہ بدنی بھی اور مالی بھی ہے، یہ بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، اس وجہ سے لائے ہیں. اور پھر ایک چیز یہ سمجھ لو یہاں پر یعنی ان 5 میں حصر کیوں کیا ہے؟ ان 5 میں حصر کیوں کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی چیز بتلا دی تھی لیکن دوبارہ سے سن لو. ان 5 میں حصر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ عبادتیں جو ہے وہ پہلے جو ہے مختلف رنگ سے بتلائی تھی، اب جو ہے مختلف رنگ سے ہے. وہ دوسری چیز تھی، یہ دوسری ہے یہ وہی چیز، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے شہادتین کا، کہ عبادتیں جو ہے کچھ زبان کی ہیں، کچھ بدن کی ہیں، کچھ مال کی ہیں. تو شہادتین کو پہلے مقدم اس وجہ سے کیا کہ زبان کی عبادت ہے اور اسی پر تمام اعمال بھی موقوف ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدم کیا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. اور پھر جو ہے بدنی عبادتیں ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، نہیں بدنی عبادتیں ہیں جیسے کہ نماز ہے اور اسی طریقے سے روزہ ہے. پھر مالی عبادت ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے. پھر دونوں سے مکس عبادت ہے جیسے کہ حج ہے. اس وجہ سے اس کو مقدم کیا ہے. تو یہ حدیث ہو گئی.